اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الشورى کی آیت نمبر 37 سے شروع کرتے ہیں۔ تو یہ محفل جمی ہوئی ہے درباریوں کی فرعون کے محل میں، تو وہ کہتا ہے دربار میں، تو وہ کہتا ہے کہ فرعون کہتا ہے کہ یہ کوئی بڑا جادوگر ہے، تو اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے ان سرداروں کو کہتا ہے کہ اب کیا کرنا چاہیے، ان سے مشورہ مانگ رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا مشورہ دیا کہ ان کو نہ مہلت دے دو۔ فرعون نے کہا یہ تو تمہیں اب تمہارے ملک سے نکال دیں گے اپنے جادو کے زور سے اور اس پر قبضہ کر لیں گے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، کچھ نہیں ہوتا، ان کو نہ اپنا مہلت دے دو، اور اتنے عرصے میں تمام جادوگر پورے ملک سے اکٹھے کر لو، پھر ان کا مقابلہ کراتے ہیں تو ہم جیت جائیں گے۔ تو یہ وہ منظر پیش کیا جا رہا ہے، یا تو کب کل ساحر علیم کے تمہارے پاس لے آئے سب بڑے بڑے جادوگر۔ جو میں سہارا، تو پھر جب جمع ہو گئے تمام کے تمام جادوگر لیمیک آتے، ایک لیمیک آتے یومن معلوم، ایک مقررہ دن پر، ایک خاص جگہ پر۔ وکیل الناس سے، اور پھر لوگوں سے کہا اس نے فرعون نے، حال انتم مجتمعون، کہ تمہیں ضرور اکٹھا ہونا چاہیے، ورنہ ان سے ہمارا چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔ لعلنا نتبع السحرۃ ان کانوا هم الغالبون، تاکہ ہم پیروی کریں جادوگروں کی، جادوگر تو آ جائیں گے نا تو مقابلہ ہوگا، پھر ہم جب یہ کامیاب ہو جائیں گے تو ہم ان کی پیروی کریں گے، ان کانوا هم الغالبین، اگر یہ غالب آ گئے تو۔ فلما جاء السحرۃ، تو پھر جب آ گئے تمام جادوگر، قالوا لفرعون، تو ان لنا لاجرا، تو جادوگروں نے کیا کہا، وہ تو اپنے مقصد کے لیے آئے تھے، پیسے لینے کے لیے، تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ہمیں کیا تو دے گا۔ وہ تو دنیاوی مقصد تھا، تو اور دوسری طرف تو دنیاوی مقصد نہیں تھا۔ فلما جاء السحرۃ قال لفرعون ان لنا لاجرا، تو ہمارے لیے کیا اجر ہوگا، ان كنا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے یا ہم جیت گئے تو کیا ہوگا، ہمیں انعام میں کیا دیا جائے گا۔ قال نعم، تو فرعون نے کہا ہاں ہاں، انکم اذ اللہ من المقربین، تو میں تمہیں مقربین میں بنا دوں گا، یعنی اپنے سلطنت میں بڑے عہدے دوں گا۔ قال لهم موسیٰ، تو ان سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا القوا ما انتم ملقون، تم ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو۔ فالقوا، پھر انہوں نے ڈالا، حبالہم، اپنی رسیاں وسیاں ڈال دیں، وعصیہم، اور اپنی لاٹھیاں ڈال دی، وقالوا بعزت فرعون، اور انہوں نے یہ ڈال کے نا رسیاں اور لاٹھیاں زمین پہ ڈال دیں اور کہا کہ فرعون کی عزت کی قسم، انا لنحن الغالبون، بے شک ہم ضرور غالب آئیں گے۔ فالقی موسیٰ عصاہ، پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، اپنا زمین پر ڈالا عصا، تو پھر کیا ہوا، فاذا ہی تلقف ما یافکون، تو پھر وہ لاٹھی جو تھی وہ اژدہا بن گئی، اور پھر وہ جو انہوں نے جھوٹ بنایا ہوا تھا نا، سب کچھ رسیاں وسیاں ڈال کے لوگوں کی نظریں بند کی ہوئی تھی، تو ان کو دوڑتے ہوئے سانپ نظر آ رہے تھے، تو وہ جو لاٹھی اژدہا بن گئی تھی وہ ان سب کو نگل گئی۔
یہ تو بڑے بڑے جادوگر تھے. اول کے یہ سحرۃ ساجدین، تو یہ جو جادوگر تھے وہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے. وہ اللہ کو سجدہ کرنے لگ گئے. وہ کہتے ہیں انہوں نے دیکھ لی اللہ کی نشانی. انہوں نے کہا کہ ہم تو اتنے بڑے جادوگر ہیں، ہمیں تو کوئی آج تک ہرا نہیں سکا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سچے ہیں. تو اسی وقت وہ ایمان لے آئے اللہ پر. قالوا آمنا برب العالمین، انہوں نے کہا ہم تو اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، رب موسیٰ و ہارون، جو کہ رب ہے موسیٰ اور ہارون کا. وہ اسی وقت دیکھ کے انہیں پتہ چل گیا کہ یہ سچے لوگ ہیں اور جادوگر نہیں ہیں. قالا آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، تو اسی وقت وہ ایمان لے اور انہوں نے کہا کہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں. تو فرعون جو تھا وہ بڑے غصے میں آ گیا. اس نے کہا کیا تم ایمان لے آئے اس سے پہلے ہی کہ جب میں نے تمہیں اجازت ہی نہیں دی اس کی؟ اس سے اجازت مانگنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ وہ ابھی بھی اپنی اکڑ میں ہے. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، تو وہ کہتا ہے فرعون کہ بے شک یہ تو تمہارا کوئی بڑا ہے، یعنی اس نے تمہیں جادو سکھایا. کبیرکم تمہارا بڑا ہے، الذی علمکم السحر، جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. وہ جادوگروں کے پیچھے پڑ گیا کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام سے جادو سیکھا ہے، تمہارا یہ بڑا ہے. نعوذ باللہ. فلسوف تعلمون، سو ان قریب تم جان لو گے. لأوقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولأصلبنکم اجمعین. فرعون کو جو طیش آیا تو اس نے کہا کہ میں ضرور کاٹ دوں گا. لأوقطعن، میں ضرور کاٹ دوں گا، ایدیکم تمہارے ہاتھ. جادوگروں سے کہنے لگا کہ میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، وارجلکم، اور تمہارے پاؤں کاٹ دوں گا، من خلاف، مخالف سمت میں پاؤں کاٹ دوں گا، اور میں تمہیں وَأُصَلِّبَنَّکُم، اور میں تمہیں سولی چڑھا دوں گا. سب کے سب کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے میں سولی چڑھا دوں گا. قالوا لا ضیر، تو انہوں نے کیا کہا جادوگروں نے، وہ جو سب ایمان لے آئے تھے، انہوں نے کہا اس میں کچھ نقصان نہیں ہمارا، لا ضیر، ہمارا کچھ نقصان نہیں. انا الی ربنا منقلبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین. تو جادوگر جو تھے وہ فوراً کہنے لگے کہ اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، بے شک ہمیں تو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو ہم تو امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہ بخش دے گا اور ہماری سب گناہ اور خطائیں بخش دے گا، کیونکہ ان کنہ کہ ہم ہیں اول المؤمنین، پہلے ایمان لانے والے. وہ تو اسی وقت ایمان لے آئے، تو اس لیے وہ اپنے آپ کو پہلے ایمان لانے والے کہہ رہے ہیں. وہ ہے نا، اور ہم نے وہی بھیجی الی موسیٰ علیہ السلام کی طرف. اب ان اسر بعبادی انکم متبعون، کیا وہی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ آپ راتوں رات لے کے نکل جاؤ اپنی قوم کو، تو یہ بے شک آپ کا تعاقب کیا جائے گا. میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، بنی اسرائیل کو یعنی کہ لے کے نکل جاؤ، تو فرعون جو ہے وہ تمہارا تعاقب کریں گے. فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، پھر روانہ کیے، ارسلہ روانہ کیے، فرعون نے
فی المدائن شہروں میں. اس نے کیوں روانہ کیے؟ نقیب روانہ کیے. اِنَّ ہَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِیلُونَ. فرعون نے کہا کہ یہ تو چھوٹی سی جماعت ہے. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ. یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں، یعنی بنی اسرائیل کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے، یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں، ہم ان کا تہس نہس کر دیں گے. انہوں نے پھر نقیب روانہ کر دیے شہروں میں اور جادوگر ڈھونڈنے کے لیے. وَإِنَّ اللَّهَ جَمِيعٌ حَاذِرٌ. تو کہتا ہے فرعون کہ یہ تو چھوٹی سی جماعت ہے، ہم انہیں جلدی سے قابو میں کر لیں گے. بے شک ہم تو ایک بڑی جماعت ہیں، ساز و سامان سے لیس ہیں ہم لوگ. تو یہ کیا چیز ہے؟ مطلب گمانڈ میں آ کے وہ ایسی باتیں کر رہا ہے. اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ ہم بڑی جماعت ہیں، ہم تو فوراً ان کو قابو میں کر لیں گے، ہم ساز و سامان سے لیس ہیں، ہم ان پر حملہ کریں گے، ان کو شکست دے دیں گے، ان کو ملک سے باہر نکال دیں گے. فَأَخْرَجْنَهُم مِّن جَنَّةٍ. پھر ہم نے، اللہ کہہ رہا کہ اس کا تو پلان یہ تھا لیکن ہمارا پلان کچھ اور تھا. فَأَخْرَجْنَاهُم. ہم نے نکالا ان کو من جنتٍ باغوں میں سے. وعیون. اور کہاں سے؟ چشموں میں سے. جو اللہ نے ان کو چشمے اور باغ عطا کیے ہوئے تھے نا، نعمتیں دی ہوئی تھی نا. وَكُنُوزٍ مَّقَامٍ کریم. اور بڑے بڑے خزانے دیے ہوئے تھے، ان میں سے بھی نکال دیا، اور نفیس گھروں میں سے بھی، بڑے بڑے نفیس گھروں میں سے بھی نکال دیا. کَذَلِکَ وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل. پھر اسی طرح ہم نے اس کا وارث بنا دیا. کس کو؟ بنی اسرائیل کو. اللہ فرما رہا ہے اس کا وارث ہم نے بنی اسرائیل کو بنا دیا. ان کو تو نکال باہر کیا، یعنی ڈبو دیا. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ. اور پھر انہوں نے تعاقب کیا، یعنی صبح کو. تعاقب میں پیچھے ہی نکل گئے نا. جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے چلے گئے تو وہ پیچھے ہی نکل گئے، تو صبح ہو گئی اس وقت. تو انہوں نے صبح کو تعاقب کیا ان کا. فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ. پھر جب دونوں مطلب آمنے سامنے ہوئیں دونوں جماعتیں، ایک بنی اسرائیل کی اور دوسری فرعون والوں کی. یہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو پھر کیا ہوا؟ قال اصحاب موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا ان اللہ مدرکون. ہم تو گھیر لیے گئے، ہم تو پکڑے گئے. قال کلا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں. انما معی ربی سیہدین. بے شک ہمارے ساتھ تو اللہ ہے، ہمارے ساتھ تو میرا رب ہے، تو وہ ہمیں راستہ دکھائے گا. مجھے راستہ میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے راستہ دکھائے گا. فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ. پھر ہم نے وہی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی طرف. أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ. کیا وہی بھیجی کہ اپنی جو لاٹھی ہے نا اس کو دریا میں مارو، دریا کے پانی کے اوپر مارو. فَانْفَلَقَ. تو وہ پھٹ گیا. پانی ایسے پھٹ گیا جیسے کوئی ایسی چیز، ٹھوس چیز ہو، مایا نہ ہو، ٹھوس ہو. تو وہ پھٹ گیا پانی. فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ. پھر ہو گئے دونوں ٹکڑے، ایک ٹکڑا دائیں طرف دوسرا بائیں طرف. تو وہ دونوں ٹکڑے جو تھے الگ الگ ہو گئے، ایک بائیں طرف ہو گئے، ایک دائیں طرف، بیچ میں راستہ بن گیا. اور وہ اتنے بڑے بڑے تھے جیسے کہ بڑے اونچے پہاڑ ہوں. ظاہر ہے اتنا بڑا دریا کہہ لو یا سمندر کہہ لو، جو بھی تھا. تو اس کے جو ٹکڑے بنے وہ اتنے بڑے بڑے تھے گویا کہ پہاڑ ہوں، اور بیچ میں راستہ بن گیا.
اللہ کی شان ہے نا، سبحان اللہ۔ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخِرِينَ، تو وہ تو گزر گئے اس راستے سے، دوسرے کنارے پہ چلے گئے۔ تو پھر اللہ فرما رہا ہے وَأَزْلَفْنَا، اور ہم نے قریب کر دیا، آخرین جو پیچھے آ رہے تھے ان کو، فرعون والوں کو، یعنی کہ ہم نے اس راستے کے قریب کر دیا کہ یہ بھی اس پہ چلنے لگ جائیں۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے نجات دی موسیٰ علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ ہے سب کو ہم نے نجات دے دی، وہ سب دریا پار کر گئے۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، اور وہ پھر اللہ کو تو یہی منصوبہ تھا نا کہ پھر جب وہ بیچ میں وسط میں پہنچے تو اللہ نے پھر دونوں ٹکڑوں کو آپس میں، جو پہاڑ جتنے بڑے ٹکڑے تھے وہ ان کو آپس میں ملا دیا، پانی آپس میں مل گیا اور کہانی ختم ہو گئی، وہ سب ڈوب گئے۔ ثم اغرقنا الآخرین، اور پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں تو نشانیاں ہیں، وما کان اکثرهم مومنین، اور اکثر لوگ جو ہیں ایمان لانے والے نہیں تھے۔ تو اس میں نشانی ہے نا، ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں تو نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عبرت حاصل کرنا چاہیں۔ تو جو ڈرے ہی نا اللہ سے، تو وہ اس قصے کو بھی سن کے اس کے ذہن میں نشانی نہیں آتی ہوگی، تو اکثر لوگ جو ہیں وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، کچھ بھی ہو جاتا وہ ایمان نہ لاتے، اسی لیے اللہ نے ان کو ختم کر دیا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک تیرا رب بڑا زبردست اور رحم کرنے والا ہے۔ وَاتْلُ إِلَيْهِ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، تو آگے اللہ کیا فرما رہا ہے، پڑھ کر سناؤ، کس کی نبا، خبر، کس کی خبر پڑھ کے سناؤ، ابراہیم علیہ السلام کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہ اس دور کا قصہ بیان کریں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کریں، یہ کہا جا رہا ہے۔ تو اس کا اللہ لے ابھی ہے، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، وہ قوم ہی، اور اپنی قوم سے کہا، باپ اور قوم سے کیا کہا، ما تعبدون، تم کس چیز کی بات کرتے ہو، یہ کہا انہوں نے۔ قالوا نعبد اصناما، انہوں نے کہا ہم تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ فنظلوا لها عاکفین، اور ہم اس پر ہر وقت قائم رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہم اس پر قائم رہیں گے۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا وہ تمہاری باتیں سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو، تو کیا وہ تمہاری بات کا جواب دیتے ہیں؟ وَيَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ، کیا وہ تمہیں کوئی نفع پہنچاتے ہیں یا تمہارا کوئی نقصان کا باعث بنتے ہیں، تمہارے لیے نقصان کا باعث بنتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، تو آگے سے انہوں نے کیا کہا، یہ تو بیٹا پوچھ رہا ہے نا اپنے باپ سے، تو باپ نے کیا جواب دیا اور ان کی قوم نے کیا جواب دیا؟ قالوا بل وجدنا، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو پایا تھا اپنے باپ دادا کو یہی کام کرتے، اس لیے ہم وہی کام کر رہے ہیں جیسے وہ کر رہے تھے، جیسے وہ
पुजारी बने बैठे थे बुतों के, इसी तरह हम पुजारी बने बैठे। कालू बल वजदना बाना कज़ालिका यफ़अलून, काला तुम माँ कुंतुम ताबुदून। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा तुम, क्या तुमने देखा है, माँ कुंतुम ताबुदून, कि जिसको तुम पूछते हो, अंतुम व आबाकुम अक़दमून, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जिन ये बुतों को जिनको तुम पूछते हो, तुम और तुम्हारे बाप दादा पूछते चले आ रहे हैं, तो अगले बाप दादा जो तुम्हारे ख़त्म हो गए, दुनिया में नहीं हैं, वो पूछते रहे, अब तुम पूछ रहे हो। फ़इन्नहुम अदुव्वुल्ली इल्ला रब्बल आलमीन, बेशक वो तो दुश्मन है मेरे, अदुव्वुल्ली मेरे दुश्मन हैं, मगर रब्बुल आलमीन जो है वो मेरा दोस्त है। तो जिनको ये तुम पूछते हो और तुम्हारे पहले वाले बाप दादा पूछते थे, इन बुतों, ये बुत जो हैं वो मेरे दुश्मन हैं और अल्लाह मेरा दोस्त है। अल्लाह जी खलाकानी फ़हुव यहदीन, तो अल्लाह जो है उसने ही मुझे पैदा किया है और वही मुझे सीधा रास्ता दिखाएगा, वही मुझे रास्ता, हदायत का रास्ता दिखाता है। वल्लज़ी हुवा युत्इमुनी, और वही है जो मुझे खिलाता है, खाना देता है। वह यस्कीन, और मुझे पानी पिलाता है। वाइज़ा मारिस्तु, और जब मैं बीमार हो जाता हूँ, फ़हुवा यशफीन, तो मुझे शिफा देता है। वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन, वही मुझे मौत देगा और फिर वही मुझे दोबारा ज़िंदा करेगा। वल्लज़ी आत्माऊ, और वही है जिससे मैं उम्मीद रखता हूँ, यगफिर आली, कि वो माफ़ कर देगा खतीआती, कि वो माफ़ कर देगा मेरी ख़ताएँ, यौमुद्दीन, क़यामत के रोज़। तो ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन लोगों से कह रहे हैं जो कुफ़ार हैं, और अपने बाप से भी कह रहे हैं कि वो अल्लाह ही मुझे खिलाता पिलाता है, अल्लाह ही मुझे सीधा रास्ता दिखाता है, अल्लाह ही, मैं बीमार होता हूँ मैं तो अल्लाह ही मुझे शिफा अनायत फरमाता है, मैं मर जाऊँगा तो वही मुझे दोबारा भी ज़िंदा करेगा। तो उसी से मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो मेरी तमाम ख़ताएँ माफ़ फरमा देगा क़यामत के रोज़। ठीक है। रब्बे हबली हुक्मम व अल हिकनी बिस्वालिहीन, ऐ मेरे रब अता कर मुझे हुक्मम व अल इल्म दानिश, व अल हिकनी, और शामिल कर बिस्वालिहीन, मुझे किसमें, नेकूकारों में, नेक लोगों में शामिल कर दे मुझे। वजअली लिसान सिद्किन फिल आखिरीन, और मेरा अच्छा ज़िक्र, मेरा ज़िक्र खैर मेरे पिछले वालों में छोड़ दे, पिछले लोगों में छोड़ दे। वजअलनी मिन वरासते जन्नत नईम, और मुझे बना दे जन्नत के वारसों में से जो कि नेमतों से भरी हुई है। वजअलनी, और मुझे कर दे, मिन वरासते जन्नत नईम, नेमतों की जन्नत का वारिस बना दे। वग़फ़िरली, और माफ़ कर दे मुझे, ले अबी, और मेरे बाप को भी माफ़ कर दे, इन्नहु काना मिनद्दालिन, बेशक वो गुमराहों में से है। उस मतलब बाप के लिए मोहब्बत तो होती है ना दिल में, तो फिर भी उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। बोला तुख़ज़नी यौमा युबसून, और जिस दिन सब दोबारा उठाए जाएंगे, तो अल्लाह मुझे उस दिन मुझे ख्वार ना करना, जलील ना करना, रुसवा ना करना। यौमा ला यनफ़उ मालुम वला बनून, जिस दिन कोई भी फ़ायदा नहीं देगा, ना माल, ना असबाब, ना
بیٹے کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا اس دن مجھے بچانا رسوائی سے۔ الا من آت اللہ بے قلب سلیم، مگر وہ جو آیا تیرے پاس پاک دل لے کر، وہ ازل فاتل جنتو للمتقین، اور اللہ قریب کر دے گا جنت کو پرہیزگاروں کے۔ وہ بر ذات الجحیم للغاوین، اور سامنے لائی جائے گی جہنم گمراہوں کے۔ وکیل اللہم اینما کنتم تعبدون، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم جن کو پکارتے تھے کہاں ہیں وہ؟ اب وہ کہاں چلے گئے ہیں؟ اب کیوں نہیں وہ بول رہے؟ من دون اللہ، تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے تھے وہ کہاں ہیں؟ حل ینصرونکم او ینتصرون، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا وہ ہم سے بدلہ لے سکتے ہیں؟ تو 93 آج تک ہم نے پورا کر لیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین۔